बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का जो झूठा मुकदमा बनाया गया था, उस मुकदमे की अखराज की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई। आप जानते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये झूठा मुकदमा बनाया गया था, उसमें फिर JIT भी बनाई गई। उस JIT में इमरान खान कल पेश भी हो चुके हैं, लेकिन इनके पास कोई बात है नहीं करने को, इनके पास तो कुछ कहने को है नहीं। और यही वजह है कि आज प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी, जो बहुत ज़्यादा उछल के आता था शहबाज गिल के केस में, आज उसके हाथ भी बंधे हुए थे और वो भी अदालत के सामने इमरान खान के बारे में ये कहता फिरता था कि वो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल के भी वही वज़ीर आज़म हैं। उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मज़ा तब है जब मुखालिफ आपको कहें कि हाँ, आपने अवाम में इतनी पजीराई हासिल कर ली है कि 2013 में अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी तो अगले इलेक्शन में आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होगी। और यही वजह है कि रिजवान अब्बासी साहब के जो हुकूमत के लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने वाला है। यही वजह है कि वो कभी भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। लेकिन क्या होगा, अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। चीज़ें अब बड़ी तब्दील हो रही हैं। आज आपने गरीदा फारूकी का वो ट्वीट भी पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने मायूस होना और रोना चीखना शुरू कर दिया है। इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से, इमरान खान को गिरफ़्तार करना इनका एक ख्वाब है और दहशतगर्दी का मुकदमा आज ख़त्म हो गया है। दहशतगर्दी की हद तक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह जो अहकामात जारी कर दिए हैं, उसकी तफसील सारी मैं पूरी जो समाअत का हवाला है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दहशतगर्दी की हद तक इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा इन्होंने बनाया था वो फ़ारिग हो चुका। शहबाज गिल की हद तक ये चाहते थे कि शहबाज गिल से कोई बयान हम निकलवाएंगे और उस बुनियाद पर इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे। उस हद तक भी केस फ़ारिग हो गया। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ पहले इन्होंने छोटे मोटे 15-16 मुकदमात बनाए थे, उनमें इमरान खान को ज़मानत मिल चुकी है। तो काहे की गिरफ़्तारी, किस चीज़ में गिरफ़्तारी, क्यों गिरफ़्तार करेंगे? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास बुलाना शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा जो इस्लामाबाद को बंद करने के हवाले से या जो एहतजाजी तहरीक है वो फुल फ्लैज तरीके से अब उन्होंने अनाउंस की हुई है और वो सामने आ गए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बेहतर तो यही है कि ये छोड़ जाएं। अब आप MQM के देखें कि जो MQM के जो मसख शुदा लाशें सामने आई हैं MQM कारकुनान की, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन MQM का क्या है, उनको ना अपने कारकुनान से कोई लेना देना, ना कराची के लोगों से लेना देना। उनको तो सिर्फ पैसे से गरज है, वजारतों से गरज है और वो आज भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ खड़े हैं जिसकी दौरे हुकूमत में ये हाल हो रहा है। और फिर शहबाज शरीफ ने जितना पाकिस्तान को जलील करवा दिया है, जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे रहे हैं, कभी इंग्लिश बोल के, कभी उनकी इंग्लिश का तर्जमा करके, कभी उनकी तरफ इशारे करके जो पाकिस्तान का हशर नशर किया गया है। और फिर आप देखें कि कई इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैनुल अक़वामी इदारे हैं वेलफेयर के, वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट हुकूमत पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे, बल्कि वो जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ज़रिए वहाँ पर पैसे लोगों में तकसीम किए जाएंगे या जो सामान है तकसीम किया जाएगा। और ये बात कह चुके हैं, हलीम आदिल शेख ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि बड़े बड़े जहाज़ सामान के आते हैं और वो कराची बंदरगाह पर उतरते हैं और उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं कोई पता नहीं है। और जो इन्होंने मेरे ख़्याल में पिछले इमरान खान का जो दौर था 3.5 साल का, उसमें और जो इनकी पिछली दौरे हुकूमत था उसमें सारा जो माल, पहले इन्होंने सैलाब पाकिस्तान में आया, फिर जो ज़लज़ला आया था, पहले 2005 का ज़लज़ला, फिर 2010 में सैलाब, तो इन्होंने वो माल बना के रखा। अब इनको मौका मिल गया माल बनाने का और ये अब माल काफ़ी सारा बना चुके हैं। अब इनको ये लगता है कि अब हम इतना कुछ कमा चुके हैं कि अब बस हमें NRO मिल गया है, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म हो गए हैं और बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। और ये दिन ब दिन चीज़ें, अब फजलुर रहमान चाहते हैं जी कि पार्लियामेंट को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। अब पार्लियामेंट की एक्सटेंशन आईने पाकिस्तान में कहाँ लिखी हुई है, फिर किस कानून के तहत होगा, कैसे होगा? और आपकी ख्वाहिश ये है, और फजलुर रहमान को किसी ने नहीं देखा होगा कि वो सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए गए हैं। उनका अवाम में मैंडेट ही नहीं है, वो अवामी लीडर ही नहीं है,
وہ تو خاص ایک کٹ پتلی ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں کو پھر بھی بچایا جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دی جاتی۔ عمران خان جیسے سچے لیڈر کے خلاف یہ دہشت گردی کے مقدمات بناتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں جو یہ ایک اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور جو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، پی ٹی وی کے ذریعے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو مریم نواز جو کچھ کہہ رہی ہے، جو جاوید لطیف کہہ رہا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور اسی گناہ میں یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، چونکہ یہ دین کو استعمال کر رہے ہیں، جو صرف اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کو یا جو ہمارا دین مبین ہے اس کو استعمال کرے کہ آپ کسی کے خلاف جھوٹ پھیلائیں اور اس جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں اور کوئی اس بندے کی جان لے لے۔ جب آپ اس حد تک گر جائیں اور آپ دین کو، وہ شخص جو سب سے بڑا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مجاہد بن کے پوری دنیا کو، دنیا کے سب سے بڑے فورم پر جا کے بات کرے اور وہاں ان لوگوں کو بتائے کہ جب آپ ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور دل کی تکلیف باقی تکلیفوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، آج اس کے بارے میں آپ ایسی باتیں کریں اور آپ ایک مہم چلائیں، اور کس کو نہیں پتہ کہ وہ جو 65,000 ٹویٹ کیے گئے ہیں اس میں مریم نواز اور مریم اورنگزیب کے فالو کرنے والے جو لوگ ہیں سب سے زیادہ ری ٹویٹ ان کی طرف سے ہیں، ساری قوم جانتی ہے۔ اب جب ان کی طرف سے ایک مقدمہ بنایا گیا تھا دہشت گردی کا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ مقدمہ ان کے گلے پڑنے والا ہے، تو وہ ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی اور دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی جو درخواست ہے عمران خان کی، اس پر سماعت ہوئی، تو عدالت نے، چیف جسٹس نے، اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ ان کی جو تقریر ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، الفاظ نامناسب ہو سکتے ہیں، مگر دہشت گردی کی دفعہ نہیں بنتی۔ جے آئی ٹی طے کر کے بتایا کہ دہشت گردی کا کیسے مقدمہ بنا دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان تو فارمیلٹی کے لیے شامل تفتیش ہو گئے، پروسیکیوٹر عدالت کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے پورے 2 ہفتے یہ شامل تفتیش نہیں ہوئے، اور یہاں پر سماعت سے ایک دن پہلے یہ شامل تفتیش ہو گئے ہیں، اس وجہ سے جناب مہربانی کر کے ان کو ہمیں موقع دیا جائے کہ ان کا یہ شامل تفتیش ہو گئے اور ہم نے ابھی تفتیش کو مکمل کرنا ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس عدالت کے حکم پر شامل تفتیش ہو گئے نا، بات ختم۔ اب آپ بتائیں کہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ کیسے بنتا ہے، یہ دہشت گردی کی دفعات آپ نے کیسے لگا دیں؟ اطہر من اللہ صاحب نے کہا آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنوا دیا یہ مقدمہ درج کر کے۔ اطہر من اللہ صاحب نے اور جسٹس سمن رفت، یہ 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم نے کہا تھا کہ عمران خان شامل تفتیش ہوں، یہ بھی کہا تھا کہ تفتیشی افسر بتائے گا کہ دہشت گردی کی دفعات بنتی ہیں یا نہیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان گزشتہ روز شامل تفتیش ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیزوں کو کنفیوز نہ کریں، توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ اپنی جگہ جاری ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کیوں آپ نے دفعہ لگائی ہے، یہ کیسے آپ نے لگا دی؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ بتائیں کہ تقریر میں کیا کہا تھا اور دہشت گردی کی دفعہ کیسے بنتی ہے، اب الفاظ بتائیں جو ادا کیے گئے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے عدالت میں عمران خان کی تقریر کے الفاظ پڑھے کہ جج مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے۔ عدالت نے سوال کیا کہ ہم نے کہا تھا کہ تفتیشی افسر یہ بتائیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دہشت گردی کیسے بنی ہے یا دہشت گردی کی دفعات کیسے لگائی گئی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان شامل تفتیش ہونے گئے ہیں اور وہ پولیس افسر کے دفتر گئے ہیں، کیا انہوں نے وہاں پر کوئی حملہ کیا ہے، یا عمران خان کی تقریر کے بعد آئی جی اسلام آباد پر یا کسی بھی پولیس افسر پر کوئی حملہ ہوا ہے؟ جب کچھ بھی نہیں ہوا تو دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ عدالت نے استفسار کیا کہ ہم نے کہا تھا تفتیشی افسر سے، اسپیشل جو پروسیکیوٹر ہیں راجہ رضوان عباسی، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی دفعہ اس کیس میں لگتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس تقریر کے علاوہ کچھ اور ہے، یہ بہت سنجیدہ نوعیت کے الزام ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارک دیا کہ کوئی آئی جی اتنے کمزور ہیں کہ وہ الفاظ سے متاثر ہوں؟ رضوان عباسی نے جواب دیا کہ اگر ایک سابق وزیر اعظم یا مستقبل کے بھی ممکنہ وزیر اعظم ہوں تو فرق پڑتا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ جب مخالفوں کو بھی یہ پتہ ہو کہ مستقبل کے ممکنہ وزیر اعظم بھی عمران خان ہیں تو اس کے بعد بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔
حکومتی وکیل عدالت میں کہتے ہیں کہ مستقبل کے جو ممکنہ وزیر اعظم ہیں جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو سیریس لیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کے بعد عمران خان پولیس کے سامنے ہی پیش اور شامل تفتیش ہوئے، کیا اس دوران کوئی حملہ کیا گیا؟ آپ دہشت گردی کے معاملے کو ایسا نہ بنائیں۔ چیف جسٹس نے کہا دہشت گردی کے واقعات میں بہت اہلکار شہید ہوئے، جج کے تحفظ کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس معاملے پر باقاعدہ توہین عدالت کی کارروائی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا دہشت گردی کے جرم کو اتنے چھوٹے لیول پر مت لائیں اور چیزوں کو کنفیوز نہ کریں، اور اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مذاق مت بنائیں، اور جے آئی ٹی آ کر بتائے کہ عمران خان پر دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ کیسے لگائی گئی ہیں، اور عمران خان کی تقریر پر دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی۔ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیٹاگوریکلی آج کہہ دیا ہے کہ عمران خان کی تقریر پر دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتیں۔ اب ایسا کون سا اللہ دین کا چراغ ہے جو اس جے آئی ٹی کے پاس ہے کہ وہ کوئی عمران خان کی جو اس کی وقت کی تقریر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات لکھ دیں گے جس کی بنیاد پر دہشت گردی کی دفعات لگیں، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جو ATA کا قانون ہے، اور جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے، اس کے بعد دہشت گردی کا مقدمہ عمران خان کے خلاف آج ختم ہو چکا ہے۔ عدالت نے جے آئی ٹی کو سوموار تک جواب دینے کا حکم دیا ہے کہ جے آئی ٹی عدالت کو آگے بتائے کہ کیونکہ عدالت آج ہی اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ رضوان عباسی نے کہا کہ ہم عدالت میں آج رپورٹ نہیں جمع کروا سکتے چونکہ عمران خان کل شامل تفتیش ہوئے ہیں، تو ابھی ہم نے میٹنگ کرنی ہے اور ہم نے تفتیش کو جو ہے وہ مکمل کر کے ہم نے رپورٹ بنانی ہے اور اس کو جمع کروانی ہے۔ عدالت نے 19 ستمبر سوموار کے دن تک کیس کی سماعت ملتوی کی ہے۔ اسی دن میرے خیال میں عبوری ضمانت کی بھی سماعت ہونی ہے۔ اس دن عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بھی خارج ہو جائے گا اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔